تو میاں صاحب 3 بار آپ وزیر اعظم رہے ہیں، پتہ نہیں 2 یا 3 بار آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، تو ایک اسپتال تو آپ نے بنوایا نہیں جس میں آپ کا اپنا علاج ہو چکا ہے۔ کیونکہ عمران خان نے اس ملک کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے ایک صحافی کی جعلی ویڈیو بنائی ہے لیکن الفاظ اپنی مرضی کے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو پاکستان میں آنے والے دنوں میں ڈس انفارمیشن کا ایک ایسا سمندر پھیلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی 3 انتہائی اہم خبریں ہیں کہ نون لیگ میں ٹکٹوں کی جنگ اور ماڈل ٹاؤن میں جن امیدواروں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں وہ کیسے انٹرویوز ہیں، ان سے سوالات کیا پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو پاکستان میں آنے والے دنوں میں ڈس انفارمیشن کا ایک ایسا سمندر پھیلے گا کہ جس کی لہروں کو قابو کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا نے ایک صحافی کی جعلی ویڈیو بنائی ہے اور تصویر بھی اسی صحافی کی تھی، آواز بھی انہی کی تھی، لیکن الفاظ اپنی مرضی کے۔ اور یہ ویڈیو کہاں بنی، کیسے بنی، اور آگے جا کے اس طرح کی ویڈیو سے کس طرح سے کام لیا جانے والا ہے، اس پر کوئی بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دن پہلے سائفر کیس کی سماعت میں عمران خان نے جن باجوہ کا نام لیا کہ جن باجوہ کو عدالت میں بلائیں گے، تو جن باجوہ کا مبینہ طور پہ اس پر رد عمل آ چکا ہے کہ کیا جن باجوہ عدالت میں گواہی دیں گے کہ نہیں، قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ کل سے آپ نے سوشل میڈیا پہ جاوید چودھری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، تقریباً 1 منٹ کی یہ ویڈیو ہے۔ اس میں جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف خاور مانیکا نے گواہی دی ہے، اور خاور مانیکا کے ملازم نے بھی گواہی دی ہے، اور اب 2 نئے گواہ اس کیس میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں گواہ بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے بیٹے ہیں۔ بشرا بی بی کے بیٹے ایسی باتیں بتائیں گے کہ لوگ پچھلی ساری باتیں بھول جائیں گے۔ اس ویڈیو کے درمیان میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جاوید چودھری صاحب کی ویڈیو کے نیچے کسی اور کی آواز جو ہے اس کو شامل کیا، اور اس کلپ میں کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے بیٹوں کو کچھ ادارے اٹھا کے لے گئے، ان پہ تشدد کیا، ان کو برہنہ کیا تاکہ وہ اس قسم کا بیان دے سکیں۔ اس کلپ میں 90% آواز تو جاوید چودھری صاحب کی ہے، ویڈیو بھی جاوید چودھری کی ہے، لیکن یہ ویڈیو اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور 7 سیکنڈ کے لیے آڈیو کی سپیڈ اور ٹون بدل جاتی ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو۔ میڈیا ایکسپرٹس اسے ایک لمحے میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن اسے اتنی باریک بینی سے دیکھے گا کون؟ لوگ تو سنیں گے بھی نہیں، بس ہیڈ لائن دیکھ کے ہی رائے بنا لیں گے اور آگے کر دیں گے۔ یہ بنائی گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یعنی آپ اندازہ کریں اس کی مدد سے ایک چھوٹی سی بات کو کیا رنگ دیا جا سکتا ہے، یا اس قسم کے ہتھیاروں سے آپ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف کس قسم کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں اصل خبر کی نسبت 70-80% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، جس طرح ایک چھوٹا سا کلپ پھیل گیا، سادہ لوگ تو اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ صرف شروعات ہے، اور اس قسم کی ویڈیوز ابھی ٹیسٹ مراحل سے گزر رہی ہیں۔ ان میں مزید ایکوریسی لائی جائے گی، مزید چیزیں شامل ہوں گی تاکہ ویڈیوز کو حقیقت کا رنگ دیا جائے، اور پھر ہوگا یوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کسی صحافی یا اینکر جس پر لوگوں کا انفلوئنس ہو یا لوگوں کے اوپر جس کا انفلوئنس ہو، اس کی ویڈیوز بنائی جائیں، کسی بھی سیاستدان کی ویڈیوز بنائی جائیں گی، اس سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا جائے گا۔ بلکہ کچھ لوگوں کا تو اب یہ خیال ہے کہ اسے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ آنے والے الیکشنز میں بھی استعمال کریں گے۔ آپ کو تو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کی مدد سے عمران خان کے ورچوئل جلسے ہوئے ہوں گے، اور پھر الیکشن سے 1 رات پہلے مخالف سیاستدانوں کی ویڈیوز بنائی جائیں گی جس میں کہہ رہے ہوں گے ہم سیاست سے دستبردار ہونے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں ووٹ نہ دیں، بلکہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں ایک کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے، اور اس پہ قابو نہ پایا گیا تو ایک طوفان ہوگا، اور طوفان بدتمیزی ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جنرل الیکشنز کے لیے تو کچھ فارنرز کے بھی فیک اکاؤنٹس بنا کے رکھے ہیں تاکہ پی ٹی آئی پہ کسی قسم کا شک نہ کیا جائے۔ ان اکاؤنٹ سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان اس صدی کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان صادق اور امین، اور اس کی مقبولیت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ٹویٹر پہ ایک جان برکیز کے اکاؤنٹ کا کافی تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے شاید اس کے سیاسی پولز بھی دیکھے ہوں گے جس کے ہر پول میں عمران خان جیت رہے ہیں۔ اب یہ اکاؤنٹ اس طرح بنایا گیا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیاستدان یا پھر ڈپلومیٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کی ٹویٹر ٹائم لائن کھولیں گے تو آپ کو صرف عمران خان کی تصویریں نظر آئیں گی، وہاں صرف آپ کو پی ٹی آئی کی باتیں نظر آئیں گی۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس شخص نے اپنی ملک کی سیاست سے زیادہ
اس کو عمران خان سے دلچسپی ہے، اور وجہ اس کی واضح ہے کہ یہ اکاؤنٹ بھی پی ٹی آئی کا ہی ہے، غالباً انہی کے کسی کی بورڈ واریر نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ اس جیسے کئی دوسرے اکاؤنٹس بنا کے رکھے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ لوگ بیوقوف بن رہے ہیں۔ دوسری خبر جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے کہ سائفر کیس میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں کیس میں جنرل باجوہ اور امریکن سفارت خانے کے حکام کو بطور گواہ شامل کروں گا۔ اب دی نیوز کے مطابق آرمی چیف سے بات چیت کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ جنرل باجوہ شاید عمران خان کو مایوس نہ کریں، یعنی باجوہ صاحب سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں ممکن، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب یہ خبر میرے پاس آئی تھی تو میں نے چڑیل کو اڑایا تھا، میں نے کبھی پتا کر کے آؤ کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ابھی تک تو ایسی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو جنرل باجوہ کو جی ایچ کیو سے پرمیشن لینی پڑے گی، اس پرمیشن کے بغیر تو وہ اپیئر ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اداروں کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ اگر اس کیس میں فرض کر لیں سابق آرمی چیف یا ڈون لو کا بیان آ بھی گیا تو آخر تو جھوٹا عمران نہیں ثابت ہونا ہے نا، کیونکہ عمران خان خود کئی باری اس کیس میں اپنے بیانات کو بدل چکا ہے، تبدیل کر چکا ہے، اس کے بعد ثبوت پیش کرنے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے۔ سائفر سے کھیلنے سے پہلے کی ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے، ایک ثبوت نہیں ہے وہ جو سامنے لا سکے جس کے ذریعے ثابت ہو کہ ان کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے۔ الٹا جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے ان کے خلاف الزامات مزید ہوتے جا رہے ہیں، گواہیاں بھی آ چکی ہیں۔ اسد مجید اور سہیل محمود جو سفارتکار رہے ہیں انہوں نے عمران خان پہ 3 الزامات عائد کیے ہیں۔ پہلا الزام تو ہے کہ عمران نے سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان نے سائفر کی کہانی کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات انتہائی خراب کیے، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے سائفر کو غائب ہی کر دیا، پھر جیسے امریکن ادارے انٹرسیپٹ تک سائفر پہنچا وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ الزام اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق عمران خان کو عمر بھر جیل میں رکھ سکتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے سے اگر کوئی رائے لے گا تو میں ہی کہوں گا جنرل باجوہ کو اس میں اپیئر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح اور غلط کی بات نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے اس ملک کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے، تو کل کو کوئی اور کارٹون اٹھے گا، وہ اٹھ کے چھوٹی چھوٹی بات پہ وٹنس باکس میں بلانا شروع کر دے آرمی چیف کو، ڈی جی آئی کو، اور پھر عجیب عجیب سٹوپڈ کراس کوسچننگ ہونا شروع ہو جائے تو ملک کی سالمیت جو ہے اس کا مذاق اڑ جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال نون لیگ کی بات کریں تو صبح ہوتے ہی مال ٹاؤن میں افراتفری شروع ہو جاتی ہے، امیدواروں کی آمد کا سلسلہ دن بھر رہتا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، دیگر مرکزی قیادت کے پہنچنے پہ تمام امیدوار دفتر میں داخل ہوتے ہیں، پھر انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب تک پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں بلوچستان سے قومی اسمبلی کے 16، صوبائی اسمبلی کے 51 نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویو کر کے نام فائنل بھی ہو گئے۔ نواز شریف جو امیدواروں سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ کافی بے تکے ہیں، کافی دلچسپی ہیں۔ پہلا سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے علاقے میں کتنا اثر رسوخ ہے، پھر پوچھا جاتا ہے ان کی اپنی ماضی میں کیا کارکردگی رہی ہے، کیا کیا ترقیاتی کام کیے انہوں نے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں۔ تو سادہ الفاظ میں تو آپ اس کو ایک سیاسی سرکس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کرمنل ریکارڈ کی بنیاد پہ ٹکٹ ملنے یا نہیں ملنے ہیں تو پاکستان کا تو کوئی بھی سیاستدان نہیں آ سکتا جس کے اوپر اپنی حلقے میں پتہ نہیں کتنے کتنے پرچے نہ ہوں۔ یہاں تو ہر حلقے کی ایسی کہانی ہے، نہ جانے پتہ نہیں کتنوں کا حق کھایا ہوتا ہے، کتنوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ ماضی کی کارکردگی کیا ہے۔ کیا تین باری وزیر اعظم رہنے والا شخص اتنا بے تکا سوال کر سکتا ہے؟ آپ نے اگر ایک امیدوار کی کارکردگی دیکھنی ہے پھر اس کے علاقے والوں سے پوچھیں، آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں اس کی کارکردگی کیا رہی ہے، تاکہ آپ کو زمینی حقائق کا پتہ ہو۔ اس سے تو جب کوئی نوکری لینے جاتا ہے تو اپنی دنیا میں ہر چیز کی سی وی میں ہر چیز لکھوا دیتا ہے، جیسے اس سے زیادہ کام کرنے والا کو ملے گا ہی نہیں۔ اصل تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ نوکری شروع کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کارکردگی تو میاں صاحب 3 بار آپ وزیر اعظم رہے ہیں، پتہ نہیں 2 یا 3 بار آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، تو ایک اسپتال تو آپ نے بنوایا نہیں جس میں آپ کا اپنا علاج ہو جائے، تو دوسروں سے آپ کارکردگی کیا پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ سارے انٹرویوز، ساری کاروائی ایک ڈھونگ ہے، ایک ڈرامہ ہے، ناٹک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پارٹی ٹکٹ آپ نے اپنی مرضی سے ان روایتی خاندانوں کو دینا ہے جو اتنے عرصے سے عوام پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں، انہی کے بچوں کو ٹکٹ ملنا ہے، انہی کے رشتہ داروں کو ٹکٹ ملنا ہے، باقی تو کہانی ہے، فریب ہے، مکر ہے۔
احسن اقبال صاحب کو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی میرا بیٹا باہر سے پڑھا ہے، اس یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ سیاست میں آئے اور اسے ٹکٹ بھی ملے۔ تو اگر یہی ٹکٹ دینے کا اصول ہے تو پھر ہر پاکستانی کو ٹکٹ دے دیا جائے، پھر اسے سیاست میں آنے دیا جائے کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، وچ از فائن۔ کیونکہ جب تک آپ کو عام لوگوں کے، عام آدمی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ اس کے مسائل تو حل نہیں کر پائیں گے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کا صحیح بیڑا گرک تو فورن ریٹرن لوگوں نے کیا نا، جو کسی نہ کسی بہانے باہر سے آتے ہیں اس ملک کی خدمت کرنے، اور خدمت کر کے پھر باہر چلے جاتے ہیں یا پھر آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے تو اللہ بچائے۔ جو آپ کی رائے ہے وہ مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں نیچے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔